اور حدیث نبی پاک فرمایا کہ لو تعلمون ما عالم، اور ظاہر ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں کہ کیا مجھے کیا کچھ معلوم ہے، کیوں؟ ظاہر ہے کہ وہ اس کو برداشت کرنے اور سمجھنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے کہ نبی ہمیں وہ ایکسپلین کرے کہ یہ مجھے یہ معلوم ہے، ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے۔ تبھی بس اوقات وہ بچہ چھوٹا اگر ابا کو ایک چیز پوچھا، ابا یہ کیا ہے، تو ابا یہ کہتے بیٹا چھوڑے بس چلے اب بس کر لیں، اب تمہیں نہیں سمجھ میں آئے گا، آگے چلو۔ اس کو پتہ ہے کہ ابھی اس کی وہ ذہنی سطح وہ نہیں ہے کہ اگر میں ایکسپلین بھی کروں گا کیوں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو نبی چونکہ نبوت کی نگاہ سے جو دیکھ رہی ہے، وہ نبی اگر امت کو بتا بھی دے تو ہماری ذہنی جو وہ پرواز اتنی نہیں ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب سمجھ نہیں سکتے، البتہ ہم نبی پر بلیو کر سکتے ہیں کہ نبی ضرور ایسی چیز جانتا ہے کہ اگر وہ ہمارے علم میں ہو تو ہمارا ہنسنا کم ہو جائے گا۔ اور ظاہر کہ بنیادی چیز اس میں موت، یہ موت جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ساری لذتوں کو کاٹ دیتی ہے۔ موت کا تصور ساری خواہشات کے جال کو جو ہے وہ کاٹ دیتی ہے، کیونکہ موت کا جب تصور کرتا ہے کہ یار مجھے مرنا ہے، مجھے ہمیشہ رہنا نہیں ہے، تو یہ دنیا کی ہر چیز سے انسان کٹ جاتا، بے رغبت ہو جاتا۔ بھائی یہی مقصود ہے، تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کیا کرو، 20 ٹائم، 20 مرتبہ موت کو یاد کیا کرو، کیونکہ 20 مرتبہ جب موت کو یاد کرے گا تو یہ انسان دنیا کے ساتھ دل نہیں لگائے گا، بلکہ دنیا کے بنانے والے کے ساتھ دل لگائے گا۔ اور جس کو دنیا کا بنانے والا مل گیا، اس کو دنیا جھنگے میں مل گئی، جھنگے میں مل گئی۔ اس لیے امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے تو اپنے قلب کی زمین کو اتنا مزکہ مصفہ کر لیا ہے کہ میرے قلب کے اندر ہی ساری کائنات کے باغ و بہار ہیں، میں نگاہ کرتا ہوں تو ساری کائنات کے باغ و بہار کا مزہ لوٹتا ہوں۔ تبھی تو اللہ والے نگاہ نیچے کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، کیونکہ دل کو اللہ کی محبت سے جب سجا لیا ہے، بس نگاہ نیچے کر کے دل پہ نگاہ کرتے ہیں، دل اللہ کی محبت سے منور ہے، بس اس نور کے اندر ساری کائنات کا حسن نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ جس کو وہ خالق کے کائنات کی رحمتیں نظر آئیں، جس خالق کے کائنات نے ساری کائنات کو حسن بانٹے ہیں، اس خالق کے کائنات کے تصور پر ان کو حسن کا کیسا لطف آتا ہوگا۔ تبھی تو اولیاء اللہ نے ایک لنگی پر زندگی گزار دی، ایک جھونپڑے میں زندگی گزار دی، ایک چٹنی روٹی پر زندگی گزار دی، کبھی خواہش نہیں کی کہ بڑے بڑے کوٹھیاں بنگلے ہوں، کبھی خواہش نہیں کی ہماری پوشاکیں ہوں، کبھی خواہش نہیں کی ہمارے پاس لذیذ کھانے ہوں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ دل بنانے والے کے ساتھ جڑ گیا، اس میں جو لذت ہمیں حاصل ہے، اس لذت کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ ان کو چٹنی روٹی کے اندر وہ مزہ آتا ہے کہ جو ہمیں مرغ مسلم میں نہ آئے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ دل جو ہے اس کے بنانے والے کے ساتھ جو جڑ گیا ہے تو روٹی چٹنی میں مزہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ کو راحت عطا کر دیتے ہیں۔ بظاہر سامان راحت نہیں ہوتے، لیکن راحت مل جاتی ہے۔ آج ہمارے پاس سامان راحت تو ہیں، ہم بڑے بڑے بنگلے بھی ہیں، کاریں بھی ہیں، کوٹھیاں بھی ہیں، دولتیں بھی ہیں، پوشاکیں بھی ہیں، دسترخوان بھی ہیں، اسباب راحت سارے ہیں، لیکن راحت نہیں ہے۔ راحت اس لیے نہیں ہے کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہے، دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا تصور نہیں ہے، اس خالق کائنات سے ہمارا رابطہ کمزور ہے، تبھی سارے اسباب راحت ہونے کے باوجود ہمیں راحت نہیں ہے، اس کی یہ وجہ۔ اور جب دل کا رابطہ ہو جاتا ہے اور اللہ جب دل کی راحت عطا کر دیتے ہیں تو پھر یہ کوٹھیاں بنگلوں کی کوئی حقیقت نہیں رہتی، جھونپڑی میں رہنے کا وہ لطف آتا ہے کہ جو انسانوں کو بڑے بڑے مخملی گدوں پر مزہ نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کہ مجھے جو معلوم ہو تمہیں معلوم ہو جائے، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد کہ تم ہنسا کم کرو، ہاں ہنسو، ہنسے سے منع نہیں کیا، مزہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزہ کرو، ہنسو، منع نہیں ہے، لیکن فرمایا تمہارا رونا زیادہ، لبکی تم کثیر، رونا زیادہ ہو جائے۔ اور رونا ظاہر ہے کہ اختیار میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے۔ جب ایسے تصورات انسان کے سامنے آئیں گے، ایسے احوال جب سامنے آتے ہیں، اب دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے تو انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ اب جب رونا آ گیا تو بس یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ انسان اللہ کے خوف سے اگر روئے اور اس کے ایک مکھی کے سر کے برابر آنسو اس کی آنکھ سے بہہ جائے تو اللہ تبارک و تعالی آنسو کے ذریعے سے اس کی جہنم کو بجھا دیتے۔ اس لیے تو جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پہلی زبان اللہ رونے کی سکھاتے، بندہ روتا ہے، پیدا ہوتی روتا ہے، اور ایسا روتا ہے کہ سارے ہنستے ہیں۔ یہ واحد رونا ہے جس رونے پہ سارے ہنس رہے ہیں، اور یہ اللہ اسی وقت انسان کو سبق دیتا ہے، دیکھ یہ دنیا کا وتیرہ یہ ہے کہ یہ تیرے رونے کے ساتھ روئیں گے نہیں،
تیرے ہنسنے کے ساتھ ہنسیں گے نہیں، تو دنیا میں آ کے رو رہا ہے، جبکہ تو رو رہا ہے تیرے اماں ابا ہنس رہے ہیں، تیرے پھوپھی چاچے ہنس رہے ہیں، بلکہ نہ صرف ہنس رہے ہیں بلکہ محلے میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ یعنی ایسا وتیرہ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی رو رہا ہے، بجائے اس رونے والے کے ساتھ روئیں بلکہ آپ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں۔ تو اللہ یہ بندے کو دکھاتے ہیں کہ یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، یہ تیرے رونے کے ساتھ کبھی روئے گی نہیں، اور تو ہنسے گا تیرے ہنسنے کے ساتھ کبھی ہنسے گی نہیں، تو ہنسے گا تو یہ روئیں گے، یہ روئیں گے، یہ جیلس ہو جائیں گے، حاسد ہو جائیں گے، اور یہ اندر سے جل بھن جائیں گے کہ یار ہنس رہا ہے، خوش ہے، کیوں؟ یہ تو اس لیے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو وتیرہ بتا دیا کہ دنیا کا یہ ذہن ہے، لہذا اب دنیا کے اندر رہ تو اس دنیا کے بنانے والے کے ساتھ سچا رابطہ رکھنا، کیونکہ وہ تیرے رونے پر نوازے گا بھی اور تیرے ہنسنے پر خوش بھی ہوگا، لیکن یہ دنیا والے تیرے ہنسنے میں خوش نہیں ہوں گے اور نہ تیرے رونے پر تیرے ساتھ روئیں گے۔ چنانچہ ایک اللہ والے نے کہا کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو میرے رونے پہ سارے ہنس رہے تھے بلکہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، اب میں دنیا میں ایسی زندگی گزار کے جاؤں گا کہ میں دنیا سے ہنستا ہوا جاؤں گا اور یہ سب مجھ پر روتے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسی اللہ سے تعلق قائم کیا، ایسی زندگی گزاری اور ایسا خدا سے رابطہ رکھا کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، وہ ہنستے ہوئے دنیا سے چلے گئے، اور دنیا دھاڑے مار مار کے ان کے قدموں پہ گر رہی تھی کہ ہم نے آپ کی قدر نہیں کی، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کو پہچانا نہیں۔ دنیا رو رہی تھی اور وہ ہنستے ہوئے گزر گئے۔ کہا کہ یہ غیرت کا جواب، تو غیرت مند آدمی وہی ہے کہ جو کہتا ہے اس کا جواب میں وقت میں دوں گا کہ تم میرے رونے پہ ہنسے تھے، اب میں اس حال میں جاؤں گا کہ تم میرے ہنسنے پہ روتے ہوگے۔ اور جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی کو ہنستا دیکھو تو یہ کہو عزک اللہ سنک، اللہ تجھے ہنستا ہی رکھے۔ کیا محبت سکھائی ہے دین نے کہ اس کو یہ دعا، اللہ تجھے ہنستا ہی رکھے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی ہنس رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس پر جب انسان چار تبصرے کرے اور دیکھو جی ہنس رہا ہے جی، اور جی بڑا حرام کا پیسہ اکٹھا کیا ہے جی، اور جی وہ چھڑو جی رہن دیو بائم بڑے چودھری، ایویں تبصرے کرنے کے بجائے جو سنت ہے بول دو حضرت اللہ تجھے ہنستا رکھے۔ وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ والی بات ہے کہ وہ تشریف لا رہے تھے، سامنے آپ نے بڑا خوبصورت ایک مکان اور بنگلہ دیکھا، ایک بنگلہ اور کوٹھی دیکھی، اور آپ نے کھڑے ہو کے کہا یا اللہ جیسے دنیا میں تو نے یہ عالی شان محل اس کو عطا کیا ہے، جنت میں بھی اس کو ایسا محل عطا فرما۔ یہ دعا کی تو شاگردوں کے حضرت آپ جانتے ہیں یہ آدمی کون ہے؟ کہتے کون ہے؟ کہا جی یہ تو بڑا گناہ گار پاپی قسم کا آدمی ہے، یہ حرام کاروبار کرتا ہے، یہ تو بڑا گناہ گار آدمی ہے، اور آپ نے اس کے لیے دعا کر دی فاسق آدمی کے لیے کہ جنت میں بھی اس کو گھر ملے۔ تو حضرت فرمایا کہ دیکھو میں نے جو دعا کی ہے وہ دعا کا مطلب سمجھو۔ میں نے کہا اللہ دنیا میں جیسے تو نے یہ محل عالی شان اس کو عطا کیا، آخرت میں بھی جنت میں اس کا ایسا محل عطا فرما، اور ظاہر ہے کہ آخرت میں جنت میں محل اس وقت ملے گا جب یہ نیکی اور ایمان پر ہوگا، تبھی جنت ملے گی۔ تو کہا کہ میں نے اس کے لیے نیکی اور ایمان کی دعا کر دی، یا اللہ اس کو نیکی اور ایمان عطا فرما، اور یہ توبہ کر کے دنیا سے جائے، جب توبہ کر کے جائے گا تو دنیا کے اندر بھی جنت جیسے محل ملا، اور آخرت میں بھی اللہ اس کو جنت جیسے محل عطا کر دے۔